الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذروا ظاہر الاسم وباطنہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم جزا اللہ تعالی عنا محمد ما هو اہلہ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ظاہری اور باطنی دونوں طرف کی نافرمانیوں سے بچنا چاہیے۔ وَذَرُوا، بچو، ظاہری اور باطنی دونوں نافرمانیاں بری ہیں، اللہ کے رسول کی نافرمانی اچھی نہیں ہے۔ نقصان بندے کا اپنا ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کا نقصان کوئی نہیں کر سکتا، نہ اسلام کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ نقصان اپنا ہی ہے بندے کا، نافرمانی کرے گا اللہ کی اپنا نقصان ہے، نافرمانی کرے گا اللہ کے حبیب کی اپنا نقصان ہے، شریعت کی خلاف ورزی کرے گا اپنا نقصان ہے، کسی اور کا نقصان نہیں ہے۔ یہ بات ہمیں جتنا جلدی سمجھ آ جائے تو فائدہ بھی ہمارا ہے۔ اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فرمان مداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ باطنی ظاہری گناہ تو ہم سب کو نظر بھی آتے ہیں، سمجھ بھی آتے ہیں، لیکن باطنی گناہ سے ہم دور رہتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا، اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ باطنی گناہوں میں بہت سارے گناہ ہیں، ان میں ایک نفرت ہے۔ یہ نفرت اتنا بڑا گناہ ہے کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت لکھی ہے کہ جس دل میں نفرت ہو اس کا کوئی عمل، کوئی نیکی، کوئی اچھائی بھلائی کا کام، کوئی ثواب کا کام، کوئی خیر کا کام، فرشتوں کو تو پتہ نہیں، یہ جب جاتے ہیں اوپر فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں، تو پہلے آسمان پر جب یہ فرشتہ پہنچتا ہے تو اوپر والے یہ نوک کرتا ہے تاکہ اوپر والے کی ذمہ داری پھر الگ ہے۔ اوپر والا فرشتہ پوچھتا ہے من دق الباب، کس نے نوک کیا، کون آیا ہوا ہے؟ تو کہتے ہیں فلاں فرشتہ ہوں، فلاں کے عمل لے کر آیا ہوں۔ اب وہ فرشتہ کہتے ہیں جاؤ یہ نیکی اس کے منہ پر مار دو، اس کے دل میں نفرت ہے، کینہ ہے، بغض ہے، اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں ہمیں اتنا گھیر لیا گیا ہے کہ درجنوں نہیں سینکڑوں قسم کی نفرتیں ہم پالے رکھتے ہیں اور موت تک ان کی پرورش کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ قبر میں چلے جاتے ہیں، وہ نفرت ختم نہیں ہوتی۔ اللہ کے حبیب کا فرمان کیا ہے کہ نفرت والے کا کوئی عمل قبول نہیں ہے، کوئی نیکی قبول نہیں ہے، منہ پر مار دی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان میں لاکھوں لوگوں کی بخشش ہوتی ہے لیکن جس دل میں نفرت ہو اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اسی طرح 15 شعبان فلاں قبیلے کے بکریوں کے بال کے برابر بخشش ہوتی ہے لوگوں کی، لیکن جس کے دل میں نفرت ہو اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ہر جمعرات اور پیر کو اعمال نامے پیش ہوتے ہیں، اللہ معاف کر دیتے ہیں، بہت سارے گناہ اللہ ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی نیکی کے بدلے میں اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں ہے استغفار بھی کرنا چاہیے، استغفار سے غیر شعوری طور پر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا بہت سارے گناہ ویسے معاف ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اتنا چھوٹا کام نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے۔ وہ میں نے شاید واقعہ سنایا تھا پہلے، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ہی نکل گئے بصرہ کی طرف، تو وہاں ہوٹل تو تھے ہی نہیں، جیسے آج کل ہے ہوٹل پہ رات گزار لی، 2000 دے دیے، 1000 دے دیا، 500 دے دیا، 10,000 دے دیا، 20,000 دے دیا، ہوٹل پہ گزار لیا۔ اب وہ مسجد میں چلے گئے، عشاء کا ٹائم ہو گیا، عشاء کی نماز پڑھی، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، مؤذن صاحب آگے کہ بزرگوں میں مسجد بند کرنی، باہر نکلو، اندر سے نکال کر باہر صحن میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا نہیں، باہر کا گیٹ بھی بند کرنے، باہر نکلو۔ اب وہ نہیں نکل رہے تھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اب یہ جانتا نہیں ہے یہ کتنا بڑے امام ہے، دنیا کے سب سے بڑے امام، سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے متقی، سب سے بڑے اللہ والے، اس کو پتہ نہیں مؤذن کو۔
یہاں تک اس نے دھکے دے کر باہر نکال دیا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ اب وہ دروازے کے باہر بیٹھے ہوئے، اتنا بڑا امام، تعارف نہیں کروایا، بتایا بھی نہیں۔ اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اللہ کے ہر کام میں خیر ہوتی، بھلائی ہوتی، ہم نہیں سمجھتے۔ جب وہ دھکے دے کر باہر نکال دیا تو باہر والے گیٹ کے سامنے بیٹھ گیا، کیا کرے، کہاں جائے، کوئی واقف نہیں، کوئی ہوٹل نہیں، کوئی سرائے نہیں، کوئی رشتے دار نہیں، کوئی جاننے والا نہیں، کوئی تبلیغی مرکز ٹائپ کا نہیں ہے، کہاں جائیں، بیٹھ گئے۔ ایک نوجوان گزرا، بزرگوں اچھے بھلے مانس آدمی لگ رہے ہو اور بزرگ لگ رہے ہو، میں چاہتا ہوں میں آپ کی مہمان نوازی کروں، تو کیا ممکن ہے میں آپ کو گھر لے جاؤں؟ تو میں بیٹا ٹھیک ہے چلتا ہوں، صاحب ظاہر تو اجنبی ہے امام احمد بن حنبل، نہ یہ نوجوان جانتا ہے اتنا بڑا عالم ہے، نہ یہ مؤذن تھا جس نے دھکے دیے۔ اب جب وہ تشریف لے گئے اس کے گھر پہ تو اس کی زبان پہ ایک ہی کلمہ تھا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر۔ یہ کلمہ بس پڑھتے جا رہا ہے، میزبانی بھی کر رہا ہے، ہاتھ بھی دھلا رہا ہے، کھانا بھی لگا رہا ہے، پانی بھی دے رہا ہے، بستر بھی جھاڑ رہا ہے، بستر بھی لگا رہا ہے، بچھا بھی رہا ہے، استغفر اللہ استغفر۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے پوچھا، بیٹا اتنا استغفار جب سے میں آپ کے ساتھ ہوں، مستقل استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کچھ فائدہ ہوا آپ کو؟ بڑا فائدہ ہوا، میری آج تک کوئی دعا ایسی نہیں ہے جو رد ہوئی یا قبول نہ ہوئی، میری آج تک کوئی خواہش ایسی نہیں جو اللہ نے پوری نہ کی ہو، آج تک کوئی تمنا ایسی نہیں ہے جو مکمل نہ ہوئی ہو، لیکن ایک تمنا اللہ نے ابھی تک پوری نہیں کی، وہ ایک تمنا یہ ہے، مدینہ منورہ مجھ سے دور ہے اور میں چاہتا ہوں کہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ جاؤں، وہاں امام ہے دنیا کے سب سے بڑے عالم امام احمد بن حنبل، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، نہ میرے پاس گھوڑا ہے، نہ اونٹ ہے، نہ میرے پاس گدھ ہے، نہ خچر ہے، سواری کوئی نہیں، پیدل جا نہیں سکتا، یہ خواہش میری رہ گئی ادھوری ہے، یہ پوری نہیں ہو سکی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تو یہی تھے، لگا بیٹا مبارک ہو تجھے، تیرے استغفار نے احمد بن حنبل کو دھکے دے کر، تیرے سمل نے احمد بن حنبل کو دھکے دلوا کر تیرے گھر پہنچا دی ہے، میں احمد بن حنبل، یہ اتنا بڑا عمل ہے لیکن ہم نہیں سمجھتے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب بھی کوئی محفل میں، حالانکہ حضور کا کوئی گناہ نہیں، سوچ بھی نہیں سکتا کوئی، حضور کی نافرمانی ممکن ہی نہیں، نبی کی نافرمانی ممکن ہی نہیں ہے، ایک اتر ممکنات میں سے ممکن ہی نہیں ہے نبی کی نافرمانی۔ اس کے باوجود آپ جب کسی محفل میں بیٹھتے تھے، مجلس لگی ہوئی ہے، آپ اٹھنے سے پہلے 17-18 بار استغفار کرتے تھے، اب ہر دن 100 بار استغفار کرتے تھے۔ کیا ضرورت تھی نبیوں کے نبی کو جس کے لیے پوری کائنات سجے، اللہ نے دلہا ہے، سردار ہے کائنات کا، تاجدار ہے کائنات، جس کے لیے بنائی گئی، اس کو استغفار کی کیا ضرورت تھی مجھے اور آپ کو بتانے کے لیے کہ استغفار اتنا اچھی چیز ہے کہ تمہیں کرنا پڑے گا۔ استغفار ہی تھا جس نے حضرت یونس علیہ السلام جیسی ہستی نبی چلی گئی، استغفار سے قوم کو آیا ہوا عذاب ٹال دیا۔ تو بھائی یہ جو بغض ہے، نفرت ہے اندر کی، یہ تباہ کر دیتی ہے، اعمال برباد کر دیتی ہے، انسان کو یتیم کر دیتی ہے اعمال کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ہم نفرت پال رہے ہوتے، نفرت پھیلا بھی رہے ہوتے، ہم ایسے نادان بولے بالے ہیں، ہم نفرت پھیلاتے ہیں، فلاں سے اختلاف ہو گیا، نفرت پھیلا دو اس کے خلاف، فلاں سے جھگڑا ہو گیا، نفرت پھیلا دو اس کے خلاف، فلاں سے ایسی بات ہوگی، نفرت پھیلا دو، اسے خبر کوئی نہیں اس کا انجام تیرے ساتھ کیا ہونا ہے۔ زندگی بھر کے نامہ اعمال میں نیکیاں غارت ہو جاتی ہیں، اللہ بخشش ہی نہیں کرتے۔ میں نے واقعہ سنایا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، ان کا حواری صحابی، ان کے صحابی کو حواری کہتے تھے، سب سے جو نیک تھا، وفادار تھا، وہ پیچھے تھا۔ ایک ہم جیسے بندے نے دیکھ لیا کہ ایک نبی ہے، دوسرا ولی ہے، ان کے پیچھے چلتا ہوں، شاید اللہ مجھ پر کرم فرمائے۔ یہ جو پیچھے تھے حواری، ان کے دل میں آ گیا یہ تو بدماشی فلاں علاقے کا ہے، تو شرابی وغیرہ وغیرہ، صرف دل میں سوچ کا آ جانا، اللہ نے وہی بھیج دی، عیسیٰ یہ تمہارے پیچھے تمہارا حواری ہے، اس لیے پیچھے بدماش واقعی ایسا ہی تھا، وہ واقعی ایسا تھا، اس کے بارے میں نفرت کی ہے، اس کے سارے اعمال میں نے ضبط کر کے اس کی جنت کو اس کو دے دیا اور اس کی جہنم کو اس کو بھیج دیا۔ اتنی نفرت اللہ پسند نہیں کرتے۔ بعض نادان بھولے بھالے نفرت پھیلاتے ہیں، کسی سے اختلاف ہو جائے نفرت پھیلاتے ہیں، شروع ہو جاتے ہیں، اور نادان اس کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، بعض نادان اس کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، وہ بھی نفرت کو خوب پھیلاتے ہیں اور اس کو نیکی سمجھ کر پھیلا رہے ہوتے ہیں، ثواب کا کام سمجھ کر پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ میرا عزیزو،
اگر نفرت پسند ہوتی اللہ کو، میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدم محمد عثمانی صاحب نے ایک واقعہ لکھا ہے، میں نے کئی دفعہ یہ سنایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے، اللہ نے فرمایا نا، اللہ سے درخواست کی، یا اللہ ایک ہی نہ چھوڑ ان کو، برباد کر دے۔ اللہ نے فرمایا کشتی بناؤ، تم اپنی بٹھا دو 82 بندے، تب باقی سب باقی گھر ہو گئے، 82 بندے بچ گئے۔ واپس آ گئی، جودی پہاڑ پر کشتی اتری، اے نوح تیری خواہش پوری ہو گئی، اب تم برتن بناؤ یا گڑے بناؤ۔ ایک بنایا، دوسرا بنایا، تیسرا بنایا، چوتھا بنایا، 100 بنا دے۔ اللہ نے فرمایا جہاں سے بنانا شروع کر دیے تھے وہیں سے توڑنا شروع کر دو۔ چیخ نکل گئی نبی کی کہ میری محنت، میرا پسینہ، میرے دن، میرا رات، یہ کیا ہو گیا، توڑ دوں۔ اللہ نے وہی بھیجی، اے نوح اپنے ہاتھ کے گھڑے برتن بنانے کو توڑنے کو دل نہیں کرتا، تیری چیخ نکل گئی، تو نے ساری کائنات کو غرق کروا دیا، اس کا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ غرق کون ہوئے تھے؟ اللہ کے دشمن، اللہ کے نبی کے بھی دشمن تھے، لیکن اللہ تنبیہ کس کو کر رہا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ نوح کا نام نوح کیوں پڑ گیا؟ نوح تو نہیں تھا، نوح نوحہ سے ہے، رونا، نوحہ رونا، بین کرنا، فریاد کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام کہیں سے گزر رہے تھے، ایک کتا دیکھا، عجیب الخلقت ہوتے ہیں نا بعض اوقات کتے، تھوڑا سا جسے دل میں تھوڑا سا کراہت آتی، کراہت محسوس کی، اس پر تنبیہ کے طور پر روتے رہے، فریاد کرتے رہے مدتوں، اس لیے نوح نام پڑ گیا۔ حضرت نوح کا نام نوح نہیں ہے، نوحہ کرنے سے کتے کے بارے میں تھوڑی سی کراہت ہوئی، اس کے بارے میں روتے روتے عمر گزار دی، اس وجہ سے نوحہ کرتے رہے، روتے رہے، فریاد کرتے رہے، اللہ سے معافی مانگتے رہے، تب نوح نام پڑ گیا۔ میں نے واقعہ سنا تھا حضرت داؤد علیہ السلام کا، داؤد علیہ السلام باہر نکلتے ہیں، کیڑا ہے عجیب و خلقت، وہ بھی دل میں آئے یہ اس کی کیا ضرورت تھی، اللہ نے کیڑے کو گویائی دے دی، اے داؤد میں روزانہ صبح آخری محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی پر درود 1000 مرتبہ پڑھتا ہوں، کیڑا کہہ رہا ہے، اور روزانہ صبح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ روزانہ 1000 دفعہ پڑھتا ہوں، کیڑا کہہ رہا ہے، اور روزانہ لا الہ الا انت سبحانک اس جیسا کلمہ ہے کوئی تیسرا میں بھول گیا حدیث میں، وہ پڑھتا ہوں، تم بتاؤ تم کیا کرتے ہو؟ فوری توبہ کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ کیڑے کے بارے میں اللہ پسند نہیں کرتا، تھوڑی سی نفرت کراہت، بندے کے بارے میں، وہ بھی مسلمان کے بارے میں، وہ بھی محمد عربی کے امتی کے بارے میں آپ نفرت پھیلائیں، کیا اللہ چھوڑ دے گا؟ عبرت کا نشان بنا دے گا، لیکن نادان بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمارا المیہ ہے، تھوڑے سے پروپیگنڈا سے ہم شکار ہو کر نفرت پھیلا دیتے ہیں، نفرت لے کر مر جاتے ہیں۔ اور پھیلانے والا کون ہوتا ہے؟ شیطانی چرخہ ہوتا ہے، شیطانی چرخہ، شیطان کا کام ہے نفرت پھیلانا، نفرت کی اشاعت کرنا، نفرت کی ترویج کرنا، اور نفرت دل میں ڈالنا، یہ شیطانی فعل ہے، یہ اللہ کا حبیب کا پسندیدہ نہیں ہے، نہ اللہ کا پسند ہے۔ لیکن مسلمان شکار ہو جاتا ہے نادانی میں، غلطی میں، بھولے پن میں۔ میرے عزیزو اتنے بھولے بھالے نہ بنو کہ ساری زندگی کا اعمال غارت کر کے، اکارت کر کے، تباہ کر کے قبر میں پہنچ جائے، اتنا بھولے بھالے انسان کو نہیں ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام بہت زیادہ ذہین فطین تھے، ہماری نظر میں بھولے بھالے تھے، لیکن دین کے اعتبار سے اتنا ذہین فطین تھے جو قطعاً نقصان برداشت نہیں کرتے تھے، اللہ کے رسول کی نافرمانی برداشت نہیں کرتے تھے، یعنی نقصان آخرت کا برداشت نہیں کرتے تھے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا وہ بھی آنے والا ہے، صحابی آگے۔ دوسرے طرح اپنی ارشاد فرمایا جنتی دیکھنے والا وہ آنے والا ہے، صحابی آگے، وہ یہ کیے۔ تیسرے طرح فرمایا جنتی دیکھنا وہ آنے والا ہے، وہ یہ کیے۔ تو حضرت عبداللہ پیچھے چلے گئے۔ تیسرے دن میں آپ کے ساتھ مہمان بننا چاہتا ہوں، اور بھائی 3 دن کچھ عمل نہ دیکھے، کوئی خاص کیا عمل ہے؟ نبی نے تو تیرے بارے میں گارنٹی دی ہے جنتی ہے، تیرا عمل تو کوئی خاص نہیں۔ اس نے اور تو کچھ نہیں، میرے دل میں نفرت کوئی نہیں، میں سب کو معاف کر کے روزانہ سوتا ہوں، اور میں اللہ کو یہی محبوب ہے، اسی لیے اللہ کے حبیب نے گارنٹی دی ہے تیرے جنتی۔ اور ہمارے دل میں نفرت ہے، نفرت کو پھیلاتے ہیں ہم، اور اس کو ثواب سمجھ کر، نیکی سمجھ کر پھیلاتے ہیں، گلے لگاتے ہیں نفرت کو۔ نفرت پھیلا رہا ہے اگلا اور ہم شکار ہو رہے ہیں اس کا۔ فلاں خراب ہے، نفرت کے ذریعے سے پیغامات بھیجے جا رہے، پھیلایا جا رہا ہے، کر کچھ نہیں سکتے، نفرت پھیلا رہا ہے۔ یہ نفرت زندگی بھر کے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے۔ میرے عزیزو حضرت فاروق اعظم جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا لو کان بعد النبی لکان عمر، فاروق اعظم ہوتے اگر نبوت جاری رہتے، لیکن حضور نے فرمایا خاتم النبیین لا نبی بعد، کوئی نبی نہیں میرے بعد، اگر ہوتے تو یہ ہوتے، اگر ہوتے کوئی نبی۔ دعوت دی فلسطین میں،
क़िबला अव्वल, वहां खड़े हुए तशरीफ फरमा हुआ, अपनी दुआ फरमी। एक साहबी आगे बढ़, या उमर आप यहाँ नफिल पढ़ने, और मैं हटो, नहीं नफिल पढ़ता। क्यों नहीं पढ़ते? मैं कल को इसी जगह पर, ये फलां गैर मुस्लिम की जगह है और तुम इस जगह पर के मैंने नफिल पढ़े, तुम मस्जिद बना दोगे और गैर मुस्लिम की जगह पर कब्जा हो जाएगा, मैं ये पसंद नहीं करता यहाँ नफिल पढ़। गैर मुस्लिम है, उसकी जगह पर नफिल पढ़ने के लिए तैयार नहीं, जिसके लिए नबूवत का हकदार है, तो हमारे लिए नफरत कहां से जायद होगी? ये तो काफिर के लिए, काफिर के लिए पसंद नहीं किया जिसने नबी बनना जैसे आप कुदरत रखता था। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या नहीं सुना? खाना खिलाने के लिए काफिर को तैयार है, बिठाया, बोलो बिस्मिल्लाह मेरे रब का नाम लो। कोई रब अब को नहीं जानता, मैं तुम्हारे रब को नहीं मानता, जाओ फिर मैं तुम्हें खाना नहीं खिलाता। ठीक है, वैसे ही जा रहा था, जबरदस्ती बिठाया तुमने, मुझे क्या जरूरत थी? अल्लाह ने वही भेज दी जिसके लिए खलीलुल्लाह का लक़ब दिया, प्यारे का लक़ब दिया, महबूब का लक़ब दिया। ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे खलील, जाओ इस काफिर को खाना खिलाओ, तुम्हें खिलाना पड़ेगा। नबूवत, खलील, महबूब, इतने लक़ब दे दिए अल्लाह ने कि आज तक क़यामत तक उसका जिक्र भी नबी के साथ होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाह इब्राहिम में क्या है, उनका जिक्र क़यामत तक रहेगा। क़यामत तक जिक्र जिसका बुलंद कर दिया नबी के साथ, उसको समझ जाओ काफिर को खाना खिला। काफिर के लिए नफरत पसंद नहीं की, मुसलमान के लिए नफरत कैसे पसंद करेगा रब? इबरत का निशान बना देगा, कुत्ते की मौत मारेगा नफरत वाले को। लेकिन इस नादान को पता नहीं, करता भी है नफरत, फैलाता भी है नफरत, इसे खबर कोई नहीं। मेरे दीदो, मेरी इल्तिजा है, आमाल ज्यादा ना कर सके कोई हर्ज नहीं है, तहज्जुद ना पढ़ सके कोई नुकसान नहीं है, बहुत बड़ी फजीलत है तहज्जुद, बहुत बड़ा अजर है, सालिहीन का काम है। लेकिन ना पढ़ सको कोई अजर नहीं, कोई नहीं पूछेगा अल्लाह। सदका सारी जिंदगी ना कर सके कोई नहीं पूछेगा अल्लाह। कुर्बानी ना कर सके अगर वाजिब नहीं, कोई नहीं पूछेगा अल्लाह। उम्र ना कर सके कोई नहीं पूछेगा, जिक्र ना कर सके कोई नहीं पूछेगा अल्लाह। लेकिन अगर नफरत है दिल में तो सारी जिंदगी के अमाल ज़ाय हो जाएंगे, इस पर पकड़ होगी, इस पर बख्शिश ही नहीं है। रमजान जैसे मुकद्दस महीने में बख्शिश नहीं है नफरत वाले की, बाकी कहां बख्शिश होगी? इसे मेरे नबी ने फरमाया, हर जुमरात और पीर को अमाल पेश होते हैं, जिस दिल में नफरत हो उसका कोई अमल कबूल नहीं। इतने नादान ना बने हम, इतने भोले भाले ना बने हम कि सारी जिंदगी के अमाल को ज़ाय करके कब्र के हवाले हो जाए। कब्र को वीरान कर रहे हैं हम, नफरत को पाल कर किसको आबाद कर रहे हैं? किसको आबाद कर रहे हैं? जहन्नम को, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। और वीरान किसको कर रहे हैं? अपने दिल को अल्लाह से खाली कर रहे हैं, अल्लाह के नबी से दूर हो रहे हैं, आमाल अपने खत्म कर रहे हैं, अपनी वीरानी कर रहे हैं, अपनी तबाही बर्बादी कर रहे हैं नफरत को लेकर। वो नादान नफरत फैलाता है, वो नादान है, वो पागल है, बेवकूफ है। हमें तो शिकार नहीं होना चाहिए, हमें शिकार नहीं होना। साहबा कराम के दरमियान बहुत सारे इख्तलाफात हैं, अंबिया के दरमियान में इख्तलाफात हैं, लेकिन नफरत कहीं नहीं है। आप हदीस से पढ़े, साहबा के दरमियान में बहुत इख्तलाफात हैं। एक साहबी ने कहा रफ़े देना है, दूसरे ने कहा नहीं, एक ने कहा दौर से अमीन, दूसरे कह रहे नहीं, लेकिन नफरत कहीं नहीं है। इसलिए मेरे नबी ने गारंटी दी, जन्नती देख लो तो ये साहबी आ रहा है। नफरत कोई नहीं, ऐसे अमाल नहीं किए जिससे नुकसान हो। लेकिन हम भोले भाले लोग हैं, क्यों नहीं दुआएं कबूल होती, क्यों नहीं फरियाद जाती? सहाबा कराम के दौर में आखिरी मजमा कितने हैं? 1.25 लाख। बैतुल्लाह में आज तो 30 और 40 लाख के दरमियान मजमा होता है, कहां रहेगा जाती है ये चीखें।